السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں نوید اختر ہاشمی، اور جیسا کہ ذوق ٹی وی پہ ہماری کام کی بات جاری ہے، تو آج کس نمبر 69 لے کے حاضر ہوں. تو فرینڈس، ایک لائن میں انٹروڈکشن دیتا چلوں کہ کام کی بات ایکچولی ہے کیا. کام کی بات وہی ہے جو ہم نے کسی سے سنی ہے، یا ہم نے کہیں سے پڑھی ہے، یا کہیں ہم نے دیکھی ہے، یا کوئی ہماری آپ بھی تھی یا کسی کی آپ بھی تھی، مگر جس نے ہمیں کوئی سبق دیا ہے اور جس نے ہماری زندگی کے اصول سیٹ کرنے میں ہماری مدد کی ہے. وہ تمام باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یہ میں نے سیریل شروع کی ہے کام کی بات کے نام سے. تو چلتے ہیں آج کی کام کی بات کی طرف. تو آج کی کام کی بات جو ہماری ہے وہ ہے کہ آج کل ہمارا جو ایشو ہے کہ ہم پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے سوسائٹی میں. مسئلے خاص طور پہ کوئی پریشانی ایسی ہے، کو ماضی کی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن کو ہم لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری نیندیں چلی جاتی ہیں، ہماری یعنی کہ نہ کام میں دل لگتا ہے، نہ اٹھنے کو نہ بیٹھنے کو دل کرتا ہے. ہم بار بار پچھتاتے رہتے ہیں، یا ہم بار بار اس چیز کے سیر سے نہیں نکلتے کہ ایسا کیوں ہو گیا. تو غلطیاں ہوتی ہیں تو غلطیوں سے تو سیکھنا چاہیے، مگر کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو ہمیں غلطیاں نہیں لگتی مگر ہمارے ساتھ کچھ ناانصافیاں ہو جاتی ہیں. وہ ناانصافیوں کو یاد کر کے ہم بہت روتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو ہمارا جینا مرنا، ہمارا بیٹھنا اٹھنا جو سا ہے نا، وہ سب ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو ایسی باتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں زخم ٹھیک بھی ہو جائے مگر ان کے نشانات جن سے ہوتے ہیں وہ ختم نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے، مگر اسٹریس جو سا ہے نا انسان کی زندگی کو برباد کرتا ہے. اس سے ہماری بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے، پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو اگر ایسی کوئی سچویشن آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے کہ آپ کی پریشانی سے آپ کی جان نہیں چھوٹ رہی، آپ کوشش بھی کرتے ہیں کہ ان پریشانیوں کو بھلا دیں، ان دکھوں کو بھلا دیں، مگر آپ کی جان نہیں چھوٹتی، آپ پریشان رہتے ہیں، آپ کو نیند نہیں آتی، آپ اسٹریس میں رہتے ہیں، آپ خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ بس زندگی ختم ہو گئی ہے، زندگی جو سی ہے اس پریشانی نے، یہ اس معاملے نے، کوئی واقعات زندگی میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ زندگی ایسے ایک دم یکسر چینج ہو جائے گی، ایک دم ایسی تبدیلی آ جائے گی جو بہت بڑے گھاؤ چھوڑ جاتی ہے. پریشانیاں، مصیبتیں، زندگی جو سی ہے بہت کٹن لگنے لگتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کچھ واقعات کی انسان کو. تو ایسے میں ہم کیا کریں؟ تو ایک بڑی پیاری مثال ہے کہ کیسے ان غموں سے، ان دکھوں سے چھٹکارا پایا جائے. چھٹکارا پایا نہیں جا سکتا مگر کوشش تو کی جا سکتی ہے نا، کم تو کیا جا سکتا ہے نا، کچھ باتوں کے اصول سیٹ کر کے ان میں بہتری تو لائی جا سکتی ہے نا. تو آج کی جو میری ویڈیو ہے اسپیشلی اسٹریس اور بے خوابی، دکھوں اور پریشانیوں سے جو ہم تکلیف میں ہم شیئر بھی نہیں کر پاتے. کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم شیئر بھی نہیں کر پاتے. کوئی دکھ ہی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم شیئر کرتے ہیں تو ہماری اپنی بدنامی ہوتی ہے، ہماری اپنی عزت جاتی ہے. تو ایسے حالات میں کیا کریں؟ تو آج میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پر یہ دیکھیں، یہ گلاس ہے. اس گلاس کو اگر میں یہاں پکڑ کے ایسے کھڑے ہو جاؤں تو یہ گلاس کا وزن کتنا ہوگا؟ تقریباً اگر میں میکسیمم بھی لگاؤں تو اس کا 150 یا 200 گرام وزن ہے اس کا. تو اس گلاس کو اگر میں پکڑے رکھوں، ایسے کر کے پکڑے رکھوں تو کیا ہوگا؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. میں کتنی دیر اس کو پکڑے رکھوں گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ گلاس جو ہے نا، یہ مثال میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس گلاس کو اگر میں 15-20 منٹ پکڑے رکھوں گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر اگر اسی گلاس کو میں 2 گھنٹے پکڑے رکھوں گا تو میرے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ درد ہونا شروع ہو جائے گا. اور اسی گلاس کو اگر میں کئی گھنٹے پکڑے رکھوں گا تو میرا بازو جو ہے وہ پورا درد کرنا شروع ہو جائے گا، اور مجھ میں ایسی بے چینی پیدا ہو جائے گی کہ میرا جو سا دل ہے وہ گھبرانا شروع ہو جائے گا. اور اس سے بھی زیادہ اگر میں پوری رات اس کو پکڑ کے رکھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرا ہاتھ اکڑ جائے گا اور مجھے فالج ہو جائے. یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے. اب سوچیں اس سارے معاملے میں یہ جو گلاس ہے اس کا وزن تو نہیں بڑھا نا، یہ تو وزن تو اس کا وہی 200 گرام ہی رہے گا نا، یا 150 گرام ہی رہے گا، ٹھیک ہے نا. مگر اس وزن سے جو افیکٹ ہے زیادہ دیر پکڑے رہنے سے وہ بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو یہ مثال سمجھانے کے لیے میں نے یہ گلاس کی مثال دی ہے کہ اسی طرح پریشانی کو جب آپ پکڑے رکھیں گے، دماغ پہ سوار رکھیں گے نا، دماغ پہ سوار رکھیں گے، تو وہ کیا ہوگی کہ وہ پریشانی آپ کے برین کو ڈیمیج کر سکتی ہے، وہ آپ کو برین ہیمریج کر سکتی ہے، وہ آپ کو کسی بڑی مصیبت میں لے جا سکتی ہے، آپ کو بلڈ پریشر کا مریض بنا سکتی ہے، آپ کو شوگر کا مریض بنا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ سوچیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی شریان پھٹ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہمیں لوگ ٹینشن دیتے ہیں، پریشانی دیتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ہم کرم میں ڈال رہے ہیں تو وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے، مگر جو دکھ دیتا ہے اس کو ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہوتی، ان کی ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہوتی۔ اگر اس کے دل میں یہ ویلیو ہو تو وہ کسی کو دکھ ہی نہ دے، وہ کسی کو پریشانی نہ دے، وہ کسی کو تکلیف ہی نہ دے۔ مگر کیا ہوتا ہے کہ حالات جو سے ہوتے ہیں کئی دفعہ ایسے بن جاتے ہیں کہ جن سے پریشانی جو سی ہے وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں ہم اوائڈ نہیں کر پاتے نا، تو وہ ہمارے ساتھ ہو کے رہتا ہے۔ تو ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس پریشانی کو، بڑی سے بڑی پریشانی یہ سوچ لیں کہ آخر ایک وقت آتا ہے جب کٹ جاتی ہے۔ اپنے محلے میں دیکھ لیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں، اپنی سوسائٹی میں دیکھ لیں، بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو بڑی تکلیف دہ لمحوں سے گزرنا پڑا، بڑے بڑے سخت حالات سے گزرنا پڑا اور سالوں کے سال گزرنا پڑا، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ حالات بھی کٹ گئے، وہ وقت بھی گزر گیا اور اچھا وقت بھی آ گیا۔ ٹھیک ہے، مگر جو جلدی قابو پا جاتے ہیں ان چیزوں پہ وہ جلدی اچھے وقت کی طرف جا سکتے ہیں۔ اچھے برے حالات تو زندگی میں آ جاتے ہیں نا، چاہے وہ کسی کی وجہ سے آئیں یا قدرتی طور پہ آئیں، حالات تو آ سکتے ہیں، حالات تو انسان کی زندگی ہے نا۔ اور دوسری بات ہے، یہ میں نے جو لرن کیا ہے میری زندگی کے اپنے ایکسپیرینسز میں ہے کہ زندگی ایک نہج پہ نہیں چل سکتی، ہمیشہ ایک طریقے سے زندگی نہیں چلتی۔ جب آپ بچے ہوتے ہیں تو اور حالات ہوتے ہیں، بچے کو ہر چیز اسپون فیڈنگ کی جاتی ہے، اسے کھلایا جاتا ہے، اسے پلایا جاتا ہے، اس کی شرارتوں میں معاف کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی ہر ضد کا خیال کیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس پہ آہستہ آہستہ ذمہ داریاں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جب ذمہ داریاں پڑنی شروع ہوتی ہیں تو اب اس پہ بوجھ آ جاتا ہے، اس نے کبھی کام نہیں کیا ہوتا، اس نے مگر آہستہ آہستہ وہ سیکھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہے، ہمارے حالات ہیں ایسے پھر اس میں رشتہ داروں کی جلن آ جاتی ہے، اس میں ایک کمپٹیشن کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ بچپن سے ہمیں جو رہتا ہے کہ اس کے بیٹے نے زیادہ نمبر لے لیے، اس کے بیٹے نے وہ کام کر لیا، اس کے بیٹے نے اتنا کما لیا، وہاں ایک کمپٹیشن کی سینس آ جاتی ہے۔ وہاں سے ہماری جو سی ہے وہ گرو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں سے ہم لرن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ دوڑ، یہ کمپٹیشن، یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم کس قابل ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کئی برے حالات بھی ہمیں سمجھا دیتے ہیں کہ ہم کس قابل ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک وقت پہ اپنے آپ کو یہ فیل کریں کہ میں تو کسی قابل نہیں، مگر جب آپ کو کسی امتحان میں ڈالا جائے، آپ اس میں پورا اتریں تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی صلاحیت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے پریشانیاں جو آتی ہیں ان کو ڈیل کریں اچھے طریقے سے، ان کو اچھے طریقے سے مینیج کریں اور اس میں لرن کریں کہ آپ نے سیکھا کیا۔ غلطیوں کو اوائڈ کرنا شروع کر دیں تو آپ کی لیڈرشپ باہر آنی شروع ہو جائے گی۔ تو لیڈر جو سا ہوتا ہے نا، لیڈرشپ کا میں اسٹوڈنٹ ہوں خاص طور پہ، اور مینجمنٹ کا، تو جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ حالات کو قابو پاتا ہے، اور لیڈر بنتا بھی تب بھی ہے جب کوئی حالات پڑتے ہیں برے، ورنہ تو اس کی لیڈرشپ باہر ہی نہیں آئے گی۔ ایک بندہ ہے، اس کو آپ گھر میں بٹھا کے رکھیں، گھر میں بٹھا کے رکھیں، اس کے اوپر کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، اس کے سارے کام ہوتے جائیں، تو اس کی لیڈرشپ باہر نہیں آ سکتی۔ مگر اسی کو کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں یا ذمہ داری میں ڈالیں گے تو اس کی لیڈرشپ باہر آئے گی۔ اسی طرح ہمارے حالات یکسر نہیں رہتے، ہم میں چینج آتی ہے۔ ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہمارے کمپٹیشن ہو سکتے ہیں، ہمارے کزنوں کے ساتھ ہمارے کمپٹیشن ہو سکتے ہیں، محلے داروں کے ساتھ ہمارے کمپٹیشن ہے۔ ٹھیک ہے، ان سب سے ہمیں سیکھنا ہے، ان سب سے ہمیں بہتر بننا ہے۔ اسی طرح یعنی کہ میں صرف سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پریشانی کو لے کے بیٹھے رہنا جو سا ہے نا، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ٹھیک ہے، پریشانی ایک ہے نا، وہ آ گئی، آنی تھی، وہ آ گئی، اب اس کو ہم نے فیس کیسے کرنا ہے، اس کو ٹیکل کرنا ہے، اس کے اوپر آپ کی ساری لیڈرشپ چھپی ہوئی ہے اور آپ کی زندگی کی مینجمنٹ چھپی ہوئی ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں چل سکتا، یہ تو پکی بات ہے نا، خاص طور پہ بڑے ہونے کے بعد جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر اور قسم کے مسائل آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب بچے ہو جاتے ہیں تو ان کے آگے ظاہری بات ہے، ہم نے رشتے جوڑنے ہیں تو وہاں پھر حالات اور آ جاتے ہیں۔ پھر ہم نے بچوں کو کامیاب کرنا ہے، وہاں حالات اور آ جاتے ہیں۔ پھر ہم نے اپنے آپ کو اپنے کولیگز میں، اپنی سوسائٹی میں
اور اپنے معاشرے میں کامیاب کرنا ہے اور اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کچھ، تو وہاں حالات کچھ اور آ جاتے ہیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں کوئی نہ کوئی پریشانی گھیری رکھتی ہے، مگر اگر ہم انہیں پریشانیوں کو پکڑے رکھیں انہیں گلاس کی طرح، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ ہمارے لیے بڑی خطرناک ہو جائیں گی، وہ ہماری زندگی کو ڈیمیج کر دیں گی۔ اس لیے کوشش کرنی ہے ہم نے کہ جیسے گلاس کو نیچے رکھ کے جان چھڑوائی جا سکتی ہے، اسی طرح پریشانی کو بھی سائڈ پہ رکھ کے، پریشانی کو بھی سائڈ پہ رکھ کے جو سا ہے نا آگے بڑھنے کی اگر لگن یا جذبہ یا شوق پیدا ہو جائے، تو پھر وہ پریشانیاں بھی پیچھے رہ جائیں گی اور آگے انسان بڑھتا جائے گا۔ تو ہم نے کیونکہ سوسائٹی میں بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، گرو کرنا ہے، اس لیے پریشانیوں کو، جو بھی پریشانی آتی ہے وہ کتنی ہی دل دکھانے والی ہو، کتنی ہی وہ ہارٹ بریکنگ ہو، ٹھیک ہے نا، کتنی بھی وہ آپ کے لیے تلخ ہو، ٹھیک ہے نا، وہ آنی تھی، وہ آ کے ہی رہنی تھی۔ اور وہ جب آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری آئی اور آپ کی لیڈرشپ شو کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے کافی انگلش کوٹس بھی لکھی ہیں، تو اس میں نے یہی لکھا ہے کہ کوئی حالات ہی جو ان سے ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ کسی موقع پہ ہی انسان اپنے آپ کو پروو کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ نے پروو کرنا شروع کر دیا، اس حالات کو جھیل لیا، اس حالات کو برداشت کر لیا، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ آپ آگے بڑھتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ تکلیفیں اور پریشانیاں جو سی ہیں وہ پیچھے ہوتی جائیں گی۔ اگر پھر بھی تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو پھر بھی ثابت قدم رہنا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی وقت ہمیشہ نہیں رہ سکتا، کوئی بھی حالات ہمیشہ نہیں رہ سکتے۔ چینج جو سی ہے، چینج از باؤنڈ ٹو کم، آ کے ہی رہنی ہے۔ ایک سے حالات نہیں چل سکتے، وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، قسمت اور حتیٰ کہ تقدیریں بھی بدلتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اس چینل کو ریکمینڈ کیجئے اسٹوڈنٹس کو، کولیگز کو اور دوستوں کو، کیونکہ میں اس میں سکھانے جا رہا ہوں زندگی کے بہترین اصول۔ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ، یہ میرا مشن ہے کہ لوگوں کی زندگی کو بہتری لائی جا سکے، لوگوں کی زندگی میں کچھ اچھا ٹرانسفر کیا جائے۔ تو یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔